دو قدیم پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں، جہاں صبح کی پہلی کرن پہاڑوں کو چھو کر زمین پر اترتی تھی، وہاں گندم کے سنہری کھیت لہراتے تھے۔ جہاں تک نظر جاتی، بس سبزہ اور سونا۔ یہ وادی کسی خواب سے کم نہ تھی۔ اس وادی میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام تھا الیاس۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے جیسے پرانی لکڑی۔ اس کی آنکھوں میں فخر تھا، جیسے کوئی بادشاہ اپنا تاج دیکھتا ہو۔ اس کی مٹی زرخیز تھی، اس کی محنت بے مثال تھی، اور اس کا دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے الیاس اپنے کھیتوں میں نکل آتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا، گندم کی بالیوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتا اور خود سے آہستہ سے کہتا، جب تک سورج چمکتا رہے گا میرے کھیت پھلتے پھولتے رہیں گے۔ وہ یہ بات پوری طرح مانتا تھا، دل کی گہرائیوں سے، اور کئی سالوں تک وہ بالکل سچ تھا۔ لیکن جب بھی آسمان پر کالے بادل جمع ہوتے، الیاس کا چہرہ بدل جاتا۔ وہ اوپر دیکھتا اور مٹھی بھینچ لیتا، یہ بادل پھر آ گئے۔ وہ بڑبڑاتا، میری محنت برباد کرنے، اور وہ آسمان کی طرف مٹھی اٹھا کر چلاتا، دور ہو جاؤ، میرے کھیتوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کی پڑوسن بوڑھی مارا، جس کے چہرے پر سالوں کی دانائی لکھی تھی، اکثر اس سے کہتی، الیاس، یہ بادل دشمن نہیں ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ بارش وہ کام کرتی ہے جو سورج کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن الیاس ہنستا اور ہاتھ ہلا کر اسے ٹال دیتا۔ جب پڑوسی آسمان دیکھ کر مسکراتے، جب وہ بادلوں کو خوش آمدید کہتے، تو الیاس اکیلا کھڑا ہوتا، بازو باندھے، منہ بنائے۔ یہ لوگ نہیں جانتے، وہ سوچتا، انہیں کھیتی کی سمجھ نہیں، مجھے صرف سورج چاہیے، بس سورج۔ اور مارا چپ چاپ مسکراتی اور چلی جاتی۔ اس نے کئی موسم دیکھے تھے، اسے پہلے سے پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک گرمی کے موسم میں سورج نے الیاس کی دعا سن لی۔ وہ چمکا اور چمکتا رہا اور چمکتا ہی رہا، دن ہر دن، ہفتے ہر ہفتے۔ نہ بادل، نہ ٹھنڈک، نہ بارش، نہ کوئی رحم۔ آسمان ایک دہکتے انگارے کی طرح تھا، اور زمین اس کی تپش میں جلنے لگی۔ مٹی پھٹنے لگی، جیسے پرانے مٹی کے برتن کی سطح۔ گہری دراڑیں پڑ گئیں زمین میں، جیسے زمین خود رو رہی ہو۔ گندم جو کبھی اونچی اور فخریہ لہراتی تھی، اب جھک گئی، پیلی پڑ گئی، مرنے لگی، اور الیاس دیکھتا ہی رہا، یہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھوں سے پانی دھونے لگا، بالٹی کے بعد بالٹی۔ صبح سے رات تک کمر ٹوٹنے لگی، ہاتھوں سے خون آنے لگا، آنکھیں تھکاوٹ سے بے رونق ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی اس نے سچ ماننے سے انکار کیا۔ مجھے بس اور محنت کرنی ہے، وہ بار بار کہتا رہا۔ سورج مجھے ضرور انعام دے گا۔ اور قریب کی ندی جو کبھی شور مچاتی بہتی تھی، اب ایک باریک خاموش لکیر بن کر رہ گئی تھی۔ الیاس اس کے کنارے کھڑا ہوا اور نیچے دیکھتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی ابھی بھی نہیں اتری تھی۔ یہ موسم گزر جائے گا، اس نے سوچا، سورج مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس گرمی کے آخر تک سب ختم ہو گیا۔ فصل مر چکی تھی، ہر ایک فصل۔ جہاں کبھی سنہری لہریں تھیں، اب صرف بھورے سوکھے ٹوٹے تنے تھے۔ جہاں کبھی زندگی تھی، اب صرف خاک تھی اور خاموشی۔ الیاس اس سب کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے گھٹنے جھک گئے، وہ زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، ہاتھ پھٹی ہوئی مٹی میں دھنس گئے، اور وہ بس بیٹھا رہا، ٹوٹا ہوا، خاموش، تنہا۔ پڑوسی آہستہ آہستہ آئے، کچھ کھانا لائے، کچھ پانی لائے، کچھ نے کچھ نہیں کہا، بس پاس بیٹھ گئے، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ بوڑھی مارا آئی اور بغیر ایک لفظ کہے اس کے پاس گرد میں بیٹھ گئی۔ ایک لمبی بھاری خاموشی چھائی رہی۔ پھر الیاس نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے ہر روز دعا مانگی، میں نے اس گاؤں کے کسی بھی انسان سے زیادہ محنت کی، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا؟ مارا نے پھٹی ہوئی زمین کو دیکھا، پھر خالی آسمان کو، اور آہستہ سے بولی، کیونکہ تم نے ہمیشہ صرف وہی مانگا جو تم چاہتے تھے الیاس، تم نے کبھی وہ نہیں مانگا جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ اس رات الیاس سو نہیں سکا۔ وہ باہر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کو تکنے لگا۔
وہی آسمان جس سے وہ سالوں سے دعائیں مانگتا تھا، لیکن آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ اس نے واقعی اسے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ستاروں کی چمک نے اندھیرے کی ضرورت ہے، کہ چاند کو نظر آنے کے لیے رات چاہیے، کہ قدرت میں ہر چیز کو اپنی ضد کی ضرورت ہے۔ سورج کو بارش چاہیے، طاقت کو آرام چاہیے، اور ترقی کو ہمیشہ مشکل چاہیے۔ اس کے خاک آلود تھکے ہوئے گال پر ایک آنسو بہا۔ اس نے اپنی پوری زندگی بارش سے لڑتے ہوئے گزاری تھی، یہ کبھی نہیں سمجھتے ہوئے کہ بارش کبھی اس کی دشمن تھی ہی نہیں، بارش اس کی ساتھی تھی۔ وہ اپنے خواب سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے اس چیز کو ٹھکرا دیا جو اسے بچا سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور خاموش رات سے سرگوشی کی۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، میں کبھی بارش سے نہیں لڑ رہا تھا، میں اپنی ہی ترقی سے لڑ رہا تھا۔ اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کھول دیے۔ اگلے موسم بہار میں الیاس نے دوبارہ بیج بوئے، لیکن اس بار اس نے دھوپ کے لیے دعائیں نہیں مانگی، اس نے عقل کے لیے دعا مانگی۔ جب بادل آئے اس نے بازو پھیلا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ جب بارش گری وہ اس میں کھڑا رہا اور ہنسا، ایک بچے کی طرح جو ہنسنا بھول گیا ہو۔ گیلی تازہ مٹی میں جو چھوٹے چھوٹے سبز پودے سر اٹھانے لگے، ہر بوند زمین پہ اترتی اور زندگی بن جاتی۔ جو مٹی کبھی پھٹی پڑی تھی وہی مٹی اب نرم ہو گئی تھی، زرخیز ہو گئی تھی اور زندہ ہو گئی تھی۔ اور اس سال اس کی فصل وہ تھی جو اس گاؤں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ گندم اتنی اونچی کہ اس کے کاندھوں تک پہنچتی تھی، فصل اتنی بھرپور کہ 3 گاؤں سارے سردیوں میں اس سے گزرے، کھیت اتنا زندہ، اتنا سبز، اتنا پربہار کہ دور دور سے لوگ آتے اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر بس دیکھتے رہتے۔ ایک صبح بوڑھی مارا آہستہ آہستہ گندم کے درمیان چلی، انہیں انگلیوں سے بالیوں کو چھوتی ہوئی، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ۔ الیاس اس کے پاس آیا اور ایک لمبی پرامن خاموشی کے بعد بولا، تم سچ کہتی تھی مارا، میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مارا نے مسکرا کر جواب دیا، زیادہ تر لوگ نہیں دیکھ پاتے الیاس، جب تک سوکھا نہ آئے۔ سوکھے نے الیاس کو تباہ نہیں کیا، اس نے الیاس کو آشکار کیا۔ اور آج تمہاری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی بارش جسے تم ٹھکرا رہے ہو، کوئی مشکل جس سے تم بھاگ رہے ہو، کوئی تکلیف دہ موسم جس سے نکلنا چاہتے ہو۔ لیکن قدرت نے ہمیشہ یہ چاہا ہے، مٹی نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے، اور اندھیرے میں بویا گیا ہر بیج پہلے سے یہ جانتا ہے، تم صرف دھوپ میں اگ سکتے ہو۔ جڑیں گہری ہوتی ہیں جب طوفان آتا ہے۔ سب سے زرخیز زمین وہی ہے جس پر سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی تمہیں کچھ مشکل بھیجے، کوئی ناکامی، کوئی نقصان، کوئی ایسا موسم جو سمجھ نہ آئے، آسمان پر مٹھی مت بھیجو، ہاتھ کھول دو، کیونکہ شاید بس شاید وہ بارش اسی دعا کا جواب ہے جو تم مانگنا بھول گئے تھے۔ ہر بڑی فصل کی شروعات ایک ایسے بیج سے ہوتی ہے جو اندھیری مٹی میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو۔ تکلیف سے مت ڈرو، مشکل سے مت بھاگو، کیونکہ جو مٹی میں دب جاتا ہے وہی ایک دن آسمان کو چھوتا ہے۔ جسے تم نہیں سمجھتے اس کے خلاف مت لڑو، کبھی کبھی طوفان ہی اصل نعمت ہوتا ہے۔